میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہوں. اس کے بعد یہ میس اکیڈمی IIT نیٹ اکیڈمی کا بیحد ممنون و مشکور ہوں. ایسے تو شہر میں بہت سارے ادارے ہیں جہاں بچوں کو خرچ کر کے جو تعلیم دلائی جاتی، اس کے باوجود بھی بچوں پہ کوئی محنت نہیں کی جاتی. بچے ہمارے جو ہے اپنا فیوچر برباد کر لیتے. اس اکیڈمی میں نہ صرف بچوں کا فیوچر بنتا ہے بلکہ ان کی دینی تعلیم تربیت بھی ہوتی ہے. اس کے لیے جو ہے یہ MS اکیڈمی قابل مبارکباد ہے. For more details, please visit our website. شہر حیدرآباد میں موجودہ حالات قتل و غارت گری کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیش نظر جامع مسجد دارالشفا میں مولانا محمد حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا امیر امارت ملت اسلامیہ کی صدارت میں علماء کرام، مشائخین اعظام و معززین شہر کا ایک مشاورتی اجلاس منعقد ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ قاتلوں کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے اور اصلاح معاشرے کا کام محلہ واری سطح پر کیا جائے. اس سلسلے میں مولانا جعفر پاشا نے 5 نکاتی تجاویز پیش کی. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جامع مسجد دارالشفا میں شہر حیدرآباد کے علماء کرام اور مشائخ اعظام اور ذمہ دار حضرات کا ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں شہر حیدرآباد میں ہو رہے قتل و غارت گری اور ڈرگ کا استعمال، نشے کا استعمال اور اس کے سدباب کے لیے چند تجاویز جو ہے نا رکھی گئی ہے اور ایک قرارداد بھی منظور کی گئی ہے. مختلف حضرات نے اپنے اپنے تجاویز کو پیش کیا، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر قانون چاہتا ہے، حکومت چاہتی ہے تو شہر میں ایسے واقعات قطعی نہیں ہو سکتے، اور بالخصوص پرانے شہر میں سلم علاقوں میں یہ واقعات کا ہونا ایک سازش کا بھی حصہ ہو سکتا ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو گمراہ بھی کرنے کے ہم اس پہلو کو نظر انداز نہیں کر سکتے. آج سیلم علاقوں میں ڈرگ کا پھیلاؤ بڑھ گیا ہے، نشہ آور چیزیں جو نا کھلے عام بک رہی ہے، اور سود کا کاروبار جو نا تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے. کیا اس کے اصل وجوہات پر کیا قانون کی نظر نہیں ہے؟ کیا یہ پولیس نہیں جانتی کہ یہ نوجوان نسل کو اس کام میں جو نا کون جو نا لگایا جا رہا ہے؟ تو اگر حکومت چاہے تو 24 گھنٹوں میں یہ واقعات جو نا روک سکتی ہے، لیکن یہاں پر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ نوجوانوں کو غلط راستے پر ڈالنے والے بھی اپنی ایک سازش کے طور پر جو نا نوجوانوں کو ورغلا رہے ہیں، اور قانون کے رکھوالے ایسے لوگوں کو بھی جو نا نظر انداز کر رہے ہیں جو تقریباً جو ہے نا ان کا ایک ریکارڈ موجود ہے. اگر اس کو روکا جائے اور ان پر سختی کی جائے تو کوئی ایسی بات جو نا بے معنی نہیں ہے کہ یہ واقعات کا جو ہے نا ازالہ ہو سکے. یہ قانون کی ذمہ داری ہے. اب سماجی معاشرتی جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرنا علماء کرام، مشائخ اعظام کی ذمہ داری ہے. تو اصلاح معاشرے کے طور پر اس کے لیے جو ہے نا جلسوں کا انعقاد کرنا اور جو ہے نا گروپ میٹنگ رکھنا، کارنر میٹنگ رکھنا، یہ جو ہے نا یہاں پر جو ہے نا اس کے بارے میں طے ہوا ہے، اور ہر محلے واری سطح پر ایک کمیٹی کو قائم کرنے کا بھی یہاں پر اعلان کیا گیا ہے. لیکن تمام باتوں کے علاوہ یہ بات بھی جو ہے نا سر فہرست رہی ہے کہ حکومت تلنگانہ اور ریاستی پولیس اور بالخصوص شہر حیدرآباد کی پولیس ان واقعات پر کڑی نظر رکھتے ہوئے خاتیوں کے خلاف کارروائی کرے. عام شہریوں کو اس کے بہانے جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جو نوجوان بچوں کو زدوکوب کیا جا رہا ہے، اس کو جو نا روکنا چاہیے اور خاتون کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جانی چاہیے. اب یہ ایک ہمارے معاشرتی برائی ہے کہ آج شادی خانے 3-3 4-4 بجے تک کھلے ہیں. نوشہ جو ہے نا 12-1 بجے آتے ہیں. لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے عصر کے بعد میں عقد ہوتا ہے، اور کرتا پاجامے میں دلہا کے بیٹھ جاتا، پھر وہاں سے گھر میں جا کے اب انہیں بارات کے سامنے ناشتے گاتے 11 بجے جو نا شادی خانے میں پہنچ رہا.
ارے کمبختوں کو یہ تو احساس ہونا چاہیے کہ ضعیف العمر لوگ ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی کسی کا مریض ہے، اب یہ نوشہ آئے تک جو نا سب بھوکے بیٹھے رہیں گے، تو ایسی شادی کرتے کیوں؟ سوال یہ ہے۔ اور پھر جو شہر کے جیسا اشخاص ہے ان سے بھی میری گزارش ہے کہ ایسے شادیوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور حکومت تلنگانہ پر یہ دباؤ پولیس پر یہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ 12 بجے کے بعد سے کوئی شادی خانہ کھلا نہ رہے، اور جو بھی کھلا رہے گا اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ غنڈہ گردی ہمارے شہر میں اس قدر بڑھ گئی ہے کہ کسی محلے میں رہنے والے شریف لوگوں کے لیے جینا دوبھر ہو گیا ہے۔ وہ اگر مکان بنانا چاہتے ہیں تو مکان نہیں بنا سکتے، کرائے پر دینا چاہتے ہیں تو اپنی مرضی سے کرائے پر نہیں دے سکتے، اور اگر فروخت کرنا چاہتے ہیں تو بھی وہ بیچارے پریشان ہیں، ان کے لیے بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں۔ ظاہر ہے اس سلسلے میں بعض اہم باتوں پر ہمارے مفتی رحمانی صاحب نے، غیاث الدین رحمانی صاحب نے روشنی ڈالی ہے، ظاہر ہے اس پر غور و خوض کی ضرورت ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ مساجد کے نظام کو زندہ کیا جائے، ایسے زندہ کیا جائے کہ فجر کی نماز میں پورے محلے کے لوگ حاضر رہیں۔ اس سلسلے میں ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے جو نماز کی دعوت دے اور لوگوں کو مسجد تک لائے، بڑوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی اور بچوں کو بھی۔ انشاءاللہ اس سے بڑی اصلاح ہوگی، اور اس کوشش سے ان لوگوں تک پہنچنا بھی آسان ہو جائے گا جو غنڈہ گردی میں نام رکھتے ہیں اور جو دہشت پھیلاتے ہیں، ان تک بھی پہنچنا آسان ہوگا۔ جب مسجد سے جوڑیں گے تو انشاءاللہ ان میں اللہ کا ڈر و خوف پیدا ہوگا، نمازی بنیں گے تو انشاءاللہ وہ نماز جو ہے بہت سے منکرات فواحش کے روکنے کا ذریعہ بنے گی۔ لیکن ہماری مسجدیں خاص طور پر فجر میں مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ ہمارا فوکس، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری مسجد سنگ مرمر کی بن جائے اور خوبصورت بن جائے، اے سی لگ جائیں۔ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ مسجد تعمیر کرنے کا یہی ایک منشا ہے، حالانکہ یہ منشا نہیں ہے۔ مسجد کو آباد کرنا، آباد رکھنا یہ اہم ترین مقصد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بے دینی عام ہے، شادی بیاہ کے عنوان سے، ہر کسی بھی عنوان سے وہ ہمارے پاس بے دینی عام ہے۔ اور ایک خاص طور پر توجہ کی ضرورت ہے، جب تک مسلمان غریب تھے، یہاں کسی کے پاس مال و دولت نہیں تھی، تو سب سیدھی شادیاں کرنے پر مجبور تھے۔ لیکن باہر جانے کا راستہ کھلا ہے، الحمدللہ اللہ نے فراغت عطا فرمائی ہے، لیکن مسلمان اس کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ اپنے جو کچھ کمایا ہے وہ کچھ کمانے میں شمار نہیں ہے وہ، حالانکہ دنیا میں دولت مند بہت بڑے دولت مند ہیں، لیکن یہ معمولی دولت آ گئی تو ایسے اترا رہے ہیں کہ وہ فقر و وباہات میں پڑ گئے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے اندر جب تک دینداری جو بنیاد ہے وہ پیدا نہ ہوگی، کوئی اصلاح کام نہیں آ سکتی۔ یہ گویا یہ سارے تجاویز پر غور کرنا ایسے ہی ہے جیسا جھاڑ کے پتوں پر پانی ڈال کر گرد کو دور کرنا ہے۔ جب تک اس کی بنیاد میں پانی نہیں پہنچایا جائے گا جڑوں میں، اس وقت تک جھاڑ کی تر و تازگی ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے ان چند باتوں کو ضرور پیش نظر رکھیں اور کوشش کریں۔ اور ایسی تجاویز میں معافی کے ساتھ عرض کروں گا کہ کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھائی جائے، تدفین کا قبرستان میں دفن میں جگہ نہ دی جائے، خائی صاحب نکاح پڑھنا پڑھائیں، تو پھر آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا جو مجرمانہ ماحول کا جو مشاہرہ بن گیا ہے، وہ اگر مر جائیں گے تو آخر وہ کی نماز جنازہ بغیر پڑھے تدفین کریں گے، مسلمانوں کو قبرستان جگہ نہیں دی کو تو کہاں دفن کریں گے؟ یہ سوال ہے۔ اس لیے بنیاد کی طرف توجہ دی جائے، بنیاد کی اصلاح ہوں گی تو ساری چیزوں کی اصلاح ہوگی۔ یہ چند باتیں بطور معروضہ کی پیش کی گئی ہیں، اگر کسی کی دل آزاری ہو۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔